بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ایگریکلچر ٹائپس پریکٹس ان دی ورلڈ کے حوالے سے آخری سیشن ہے، جس میں ہم 4 مختلف ٹائپس کو ڈسکس کریں گے جو کہ بہت ہی اہم ہیں، خاص طور سے 21 سینچری میں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ آپ ایک بار پھر ریویو کیجئے جو میرا لیکچر ہے کمرشل جغرافی کا 21 جو لیکچر ہے ہمارا، جو 21واں لیکچر ہے، اس میں ہم نے ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ کسی بھی اربن ایریا کے ساتھ ڈسٹینس کے حساب سے کون کون سی کراپس ہیں، کون کون سی ٹائپس ہیں جو کہ ایمرج ہوتی ہیں یا اسٹیبلش ہوتی ہیں، تو اس کے بعد آپ کو زیادہ آسانی ہوگی اس چیز کو سمجھنے میں۔ جیسے پہلا ہمارا ٹاپک مارکیٹ گارڈننگ۔ مارکیٹ گارڈننگ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، ایسی چیزوں کی پیداوار، ایسی چیزوں کی کاشتکاری جن کا تعلق ڈائریکٹ مارکیٹ میں بھیجنے سے ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے، ہم ایک ایسی چیز پروڈیوس کرتے ہیں جسے ہم جیسے وہ چیز تیار ہوتی ہے تو ہم اس کو اسٹاک نہیں کرتے، ہم اس کو اسٹور نہیں کرتے، ہم اس کو فوراً مارکیٹ میں بھیجتے ہیں۔ کیونکہ مارکیٹ گارڈننگ کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ پروڈکٹ ڈائریکٹ مارکیٹ میں پہنچ رہی ہیں، تو لہٰذا ڈسٹینس کم رکھے جاتے ہیں۔ یہ اربن لینڈ سے قریبی جو ہمارے ایگریکلچر لینڈ ہیں، جو فرسٹ ہمارا جو انفلوئنس ایریا ہے، اس میں عام طور سے مارکیٹ گارڈننگ ہوتی ہے۔ اب مارکیٹ گارڈننگ میں پروڈکٹ کون کون سی ہوتی ہیں؟ عام طور پہ جتنی بھی ہماری گرین ویجیٹیبلس ہیں، یہ ساری جو بیسک ہیں یہ مارکیٹ گارڈننگ کی پروڈکٹ ہیں۔ ان کے علاوہ مختلف قسم کے جو پھول ہیں، جو فلاور جتنے بھی، یہ بھی سارے اس لیے کیونکہ ان کو بھی ذرا بہت لانگ ٹریول نہیں کروا سکتے، یہ اس علاقے کا بیسک حصہ ہے۔ اسی لیے مارکیٹ گارڈننگ کو سم ٹائم ہارٹیکلچر بھی کہتے ہیں۔ ہارٹیکلچر وہ ٹائپ آف ایگریکلچر جس میں ہم پھولوں کی کاشت کرتے ہیں، تو اس چیز کے حوالے سے بھی مشہور ہے۔ جتنے بھی علاقے ہیں جو کہ پھول کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں، یہ سارے علاقے مین اربن سینٹر سے قریب کے علاقے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی جو مارکیٹس ہیں ان کی وہ سارے بڑے اربن سینٹرز ہیں، جہاں پر مختلف فیسٹیولز میں، مختلف ایکٹیویٹیز میں بڑے پیمانے پر ان پھولوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی نیچر کیا ہے کہ فوری طور پر پروڈکٹ کو ہمیں شہروں کو بھیجنا ہوتا ہے، مین مارکیٹس کو بھیجنا ہوتا ہے، لہٰذا اس کا ایک اور نام بھی بڑا کامن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹرک فارمنگ۔ یعنی آپ نے پروڈکٹ تیار کی، ٹرک میں آپ نے اس کو لوڈ کیا اور وہاں سے اس کو آپ نے روانہ کر دیا شہروں کی طرف۔ اس وجہ سے اس کو ہم ٹرک فارمنگ بھی کہتے ہیں۔ مقصد کیا ہوا؟ مارکیٹ گارڈننگ ان چیزوں کی گارڈننگ جہاں پر ہم مختلف قسم کے ویجیٹیبلز، مختلف قسم کے فلاورز اور وہ چیزیں کاشت کرتے ہیں جو کہ فوری طور پر مارکیٹ پہنچائی جاتی ہیں، جن کو ہم بہت لمبے عرصے اسٹور نہیں کر سکتے، اور ریگولر بیسس پر ان کی سپلائی مارکیٹ کو جاری رہتی ہے۔ جیسے کراچی کی اگر آپ مثال سمجھیں تو کراچی کے قریب کے علاقوں میں جو ہمارا گجو کا علاقہ ہے، وہ 2 چیزوں کی کاشت کے لیے بہت مشہور ہے۔ ٹماٹر کی کاشت وہاں پر ہوتی ہے اور وہاں پر مرچ کی کاشت ہوتی ہے۔ تو جو پلانٹس وہاں پر ہوتے ہیں ٹومیٹوز کے، تو جو پلانٹ جب ریڈی ہوتے ہیں، جب وہاں پر کاشتکاری جب ہو چکی ہوتی ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے جو ٹماٹر تیار ہوتے ہیں ان کو وہاں سے پک کر دیا جاتا ہے، پورے ڈھیر لگ جاتی ہیں، اور پھر وہاں سے وہ ٹماٹر جو ہے وہ اس مارکیٹ کو سپلائی کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح مرچ کی مثال ہے، یہ پورا علاقہ مرچ کے لیے بھی بہت مشہور ہے۔ مرچ کی پیداوار وہاں پہ ہوتی ہے، اور جو مرچیں تیار ہوتی ہیں فروخت کرنے کے لیے ان کو وہاں سے اٹھا کر مارکیٹ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی طرح میر پور خاص کا علاقہ، حیدرآباد کے قرب و جوار کا علاقہ جو گلاب کی پیداوار کے لیے مشہور علاقہ ہے، جبکہ آپ سب جانتے ہیں گلاب کا جو سب سے بڑا پورے پاکستان میں سب سے بڑا جو سینٹر ہے وہ کراچی ہے۔ تو بڑے ٹرکس میں بھر کے وہاں سے سیزن میں یہ ساری چیزیں وہاں سے ٹرانسفر ہوتی ہیں بڑی مارکیٹ میں۔ اور اگر آپ کبھی چاہیں تو کراچی میں جو 3 ہٹی کا علاقہ ہے، وہ فلاور کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، ہول سیل مارکیٹ ہے، وہاں یہ پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے اس کے بعد پورے شہر میں ان کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح دوسرا جو ہمارا ٹائپ ہے، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ایک نیولی جو ایڈاپٹیڈ ایک ٹائپ آف ایگریکلچر ہے، ہم کہتے ہیں اس کو ٹنل فارمنگ۔ ٹنل فارمنگ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ابھی فی الحال یہ بہت بڑے پیمانے پر نہیں ہے،
لیکن چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح. آسان مثال سمجھ لیجئے کہ آؤٹ آف سیزن ویجیٹیبلس کو گرو کرنے کا جو پروسیس ہے یہ ٹنل فارمنگ ہے. یعنی growing out of season crops, growing out of season vegetables is the facility which will be used اور جس کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں ٹنل فارمنگ کی مدد سے. ٹنل فارمنگ کا کانسیپٹ کیا ہے, ہوتا کیا ہے؟ ہم پلاسٹک کے شیڈز بناتے ہیں خاص طور سے ان علاقوں میں, خاص طور سے سردیوں میں جب ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہوتا ہے. ان ٹنلز کے اندر ہم ایسی کراپس گرو کرتے ہیں جو کہ عام طور پہ گرمیوں میں پیدا ہوتی ہیں. گرمیوں کی پیداوار, گرمیوں کی پیدا ہونے والی جو ہماری مختلف قسم کی جو ویجیٹیبلس ہیں, ان ویجیٹیبلس کو ان ٹنلز میں جب ہم گرو کرتے ہیں, ٹنل کیا کرتی ہیں, یہ ایک طرح سے گرین ہاؤس کا کام کرتی ہیں. اس میں لائٹ یا اس میں ہیٹ اندر آتی تو ہے, لیکن اندر جو ہے وہ ایک کلوز انوائرمنٹ کی وجہ سے ٹریپ ہو جاتی ہے اور لانگ ویو ریڈیشن وہاں سے باہر نہیں جا پاتا, جس کی وجہ سے اندر کا ٹمپریچر بڑھتا رہتا ہے, جسٹ لائک اے کار ان این اوپن ایریا. تو اس طرح سے ٹنل فارمنگ کی مدد سے ٹمپریچر کو ریز کر کے, ٹمپریچر کو بڑھا کر ہم جو ہے مطلوبہ ٹمپریچر حاصل کر لیتے ہیں جو کہ کسی بھی فصل کی پیداوار کے لیے ضروری ہے یا ریکوائرڈ ہے. اسی وجہ سے اسے ہم گرین ہاؤس فارمنگ بھی کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے ہم گرین ہاؤس کا کانسیپٹ یوز کرتے ہیں. گرین ہاؤس کے حوالے سے انشاءاللہ ایک الگ لیکچر ہمارا ہوگا جس میں ہم آپ کو بہت تفصیل سے سمجھائیں گے کہ گرین ہاؤس کیا چیز ہے اور گرین ہاؤس افیکٹ کیا چیز ہے, یہ ہمارے لیے اچھا ہے یا یہ ہمارے لیے نقصان دہ. ٹھیک ہے, تو ٹنل فارمنگ جو ہے پاکستان میں بھی بہت بڑے پیمانے پر اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں. خاص طور سوات کے ایریاز اور مانسیرا کے مختلف علاقوں میں ٹنل فارمنگ بہت کامیابی سے استعمال میں آ رہی ہے. اس کے بعد ورٹیکل فارمنگ, اس کو ہم شیلف فارمنگ بھی کہتے ہیں. ورٹیکل فارمنگ از آلسو نون ایز دا فارمنگ آف 21st سینچری. دیکھیے جیسے جیسے آبادیاں بڑھ رہی ہیں, ظاہر زمین تو ہمارے پاس ایک ہی ہے, اس کا سائز مخصوص ہے. زمین پر جو کھیتی باڑی والے علاقے بالکل مخصوص ہیں, ان میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے. ایک ویڈیو ہے میری ایپل ورلڈ کی, اگر کبھی موقع ملے تو اس کو دیکھیے گا, تو آپ کو اندازہ ہو کہ زمین کی جو کاشتکاری والی جو زمین ہے کتنی ہمارے پاس ہے, اور اس میں ہم کمی تو کر رہے ہیں اس کو دیگر یوز میں لا کر, لیکن اس کے اندر اضافہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو ایسے کانسیپٹ میں ورٹیکل فارمنگ جو ہے ہمارے لیے ایک نیو ٹیکنیک ہے کہ جہاں پر ہم مختلف شیلفز میں یا مختلف ریک بنا کر اس میں ہم جو ہے کم پانی کی مدد سے پیداوار کو یوز کر رہے ہیں, چیزوں کو پروڈیوس کر رہے ہیں. یہ ورٹیکل فارمنگ جو ہے وہ جاپان کی سب سے فیوریٹ ٹائپ آف ایگریکلچر ہے. اس کے علاوہ یورپ میں بھی, امریکہ میں بھی اس پہ بڑی کامیابی سے کام ہو رہا ہے. اور سیلڈس ہیں, مختلف قسم کی گرین آئٹمز ہیں, ایون ٹومیٹوز ہیں, یہ سب اس میں جو بہت کامیابی سے کاشتکاری ان کی ہو رہی ہے. یہ جو ورٹیکل فارمنگ ہے اس کا سب سے بڑا جو مس ہے سمجھنے یا ڈرا بیک وہ یہ کہ انیشیل کاسٹ بہت زیادہ ہے. جو ہمارے ٹریڈیشنل ٹائپ آف ایگریکلچر جس پہ ہم زمین کو استعمال کرتے ہیں اس میں تو ہماری انیشیل کاسٹ کوئی نہیں ہوتی, لیکن اس میں کیونکہ ہمیں مختلف قسم کے ایریاز کو بنانا ہوتا ہے, شیلف بنانے ہوتے ہیں, ریک بنانے ہوتے ہیں, ان کی کوئی ڈیزائننگ کرنی ہوتی ہے, اس وجہ سے ورٹیکل فارمنگ جو ہے یہ سب سے زیادہ ایکسپینسو ہے اسمال اسکیل پر. یعنی کیونکہ آپ بہت بڑے ایریے میں ورٹیکل فارمنگ کرنا افورڈ بھی نہیں کر سکتے اور نہ اس کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی بلڈنگز میں, رومز میں 7, 8, 9 شیلف بنا کر اس میں جو ہے یہ مختلف قسم کی پروڈکٹ جو ہے وہاں پہ گرو کی جاتی ہیں اور بہت کامیابی سے یہ سفر جاری و ساری. اسی طرح سے ایک اور جو ٹائپ ہے ہماری جو کہ اربن سینٹرز میں وہ ہے فیکٹری فارمنگ. فیکٹری فارمنگ کی مثال بہت آسانی سے میں آپ کو دوں گا, آپ لوگ سمجھ بھی جائیں گے. فیکٹری فارمنگ کیا کانسیپٹ ہے؟ بڑے شہروں میں جہاں پر ڈیمانڈ زیادہ ہے, بڑے شہروں کے ساتھ کیونکہ آبادی کا پریشر ہے, وہاں پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, تو وہاں پر کیا کیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ ہم جو اوپن ایریاز میں لائیو اسٹاک رینچنگ کی طرف جائیں,
ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک ہی چھوٹے ایریا کو کور کرتے ہیں, اور اس ایریا میں جیسے کہ ہم ڈیری فارمنگ میں جس طرح سے کر رہے تھے, ہم اس ایریا میں جو ہے وہ جانور اکٹھا کر دیتے ہیں جو بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں, اور پھر ان کے لیے ہم فوڈر کا ارینجمنٹ کرتے ہیں, ان کے لیے ریک بناتے ہیں, ان کے لیے ہم جو پیسج بناتے ہیں تاکہ وہاں پہ وہ اپنی غذائی ضروریات پوری کر سکیں. اب اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ فیکٹری فارمنگ کیسے ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے. پاکستان میں کراچی میں جو بیسٹ ایگزامپل ہے پولٹری فارمنگ. آپ دیکھیں پولٹری فارم کا کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو, جیسے اگر گوگل کریں پولٹری فارم میں ایک چھوٹی جگہ میں بہت ساری جو ہے یعنی تھاؤزنڈس آف آپ کو وہاں پہ جو ہے چکن نظر آئیں گے جو کہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, برڈس موجود ہوتے ہیں, اور وہ برڈس جو ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے چلنے پھرنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی. ان کے لیے وہاں پہ باقاعدہ جو ہے مختلف قسم کے ریک بنے ہوئے ہیں, ان کے فیڈنگ کے لیے وہاں پہ پراپر جو سسٹم بنا ہوا ہے جہاں پر ان کو جو ہے غذا ملتی رہتی ہے. تو فیکٹری فارمنگ جو ہے یورپ میں بھی, امریکہ میں بھی, ایون پاکستان جیسے ملک میں بھی جو ہے وہ بڑی کامیابی سے اس لیے جاری ساری ہے کہ کم جگہ میں ہم ایک پروڈکشن لیول کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ جو ہماری ہیوی جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ اس سے پوری ہو جاتی ہے. تو یہ وہ لیفٹ اوور ٹاپکس ہیں جو ہم نے آج کور کیے چیپٹر نمبر 6 کے حساب سے. اچھا ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں, مجھے جو کمنٹس آ رہے ہیں, مجھ سے جو لوگ رابطہ کر رہے ہیں, ذرا ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سمجھنا ہے. اب زیادہ تر لوگوں کی خواہش ہے کہ سوال جواب کے پیٹرن پہ جو ہم آپ کے ساتھ ویڈیوز بنائیں تاکہ ان کو جو ہے ڈائریکٹ گائیڈ لائن ملے کہ ان کو تیاری کیسے کرنی ہے. تو یہ اچھا آئیڈیا ہے. تو انشاءاللہ ہم سارے ٹاپک کور کریں گے, لیکن اب جو ٹاپک ہوں گے ہمارے ان کو بھی, اور جو پچھلے ٹاپک ہمارے ہو چکے ان کو بھی ہم سوال جواب کی شکل میں لے کر آئیں گے کہ شارٹ کوشچن اگر ہیں تو کیسے اس کو حل کرنا ہے, اور اگر لانگ کوشچن تو کیسے کرنا ہے. سوال ہم ڈسکس کریں گے, مختلف کوشچن جو آ چکے ہیں یا جو آ سکتے ہیں ان کی مدد سے ہم جو ہے ویڈیوز بنائیں گے تاکہ آپ جو ہے اپنی تیاری کو اس طرح سے اسٹریم لائن کر سکیں. بہت شکریہ.